السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بچوں کے سامنے ہمیشہ اپنے کپڑوں، اپنے جوتوں، اپنے گھر، اپنی گاڑی اور اپنی سہولتوں اور آسائشوں کی باتیں ڈسکس کرتے رہنا، اسی طرح سے جب کبھی موقع ملے تو پھر رشتہ داروں کو، پھر دوستوں کو، پھر محلے داروں کو اور اسی طرح سے عزیز و رشتہ داروں کو منفی انداز میں ڈسکس کرنا، اس سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تو ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، بچوں کے سامنے مفید گفتگو ہمیشہ کی جائے اور اسی طرح سے بے مقصد اور منفی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک مختصر سا طریقہ اور فارمولہ بتاؤں گا، جس پر عمل کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے سامنے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم بے مقصد گفتگو اور منفی جو گفتگو ہے، خاص طور پر رشتہ داروں، عزیزوں کے بارے میں، ہم اسے اوائڈ کر سکیں اور ہمارے بچے بھی اچھی تربیت حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس بچوں کے سامنے جب کبھی ہمیں وقت ملے گھر میں ڈسکشن کرنے کا، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ یا بچوں کے سامنے، تو ایکچولی ہمارے پاس کچھ نیا کوئی نئی بات ڈسکس کرنے کو عام طور پہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے ہم پھر وہی باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو نیا سیکھنا ہے، اس کے لیے عام طور پہ 3 ذرائع، یعنی بہت زیادہ جو اہم 3 ذرائع ہیں، ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دنوں میں ایک دفعہ یا کم از کم ماہانہ بنیادوں پر ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور آپ کسی ایسی شخصیت سے ملیں جن سے آپ کچھ نیا سیکھیں، جن سے آپ کچھ علم حاصل کریں، جن سے آپ کچھ اچھی گفتگو کر سکیں۔ پھر اس طرح کی بات آپ اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا تو ایک ذریعہ یہ ہے، لیکن چونکہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہے تو ایسے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے ساتھ آپ گفتگو کر کے آپ کچھ وقت دے کے آپ کچھ نیا سیکھ سکیں۔ لیکن بہرحال یہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ روز یا کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یا ماہانہ بنیادوں پر آپ کوئی نئی کتاب پڑھیں، کوئی نئی بات سیکھیں، قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ آپ سیکھیں، یا اسی طرح سے آپ کسی تفسیر کا آپ مطالعہ کریں۔ آپ گھر میں حدیث کی کتابیں رکھیں، آپ حدیث کی بکس میں سے، صحیح بخاری میں سے، صحیح مسلم شریف میں سے، اسی طرح سے حدیث کی دوسری کتابوں میں سے آپ روزانہ یا ہفتے میں یا کوئی بھی آپ جو روٹین بنا لیں، تو آپ ایک نئی حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مفہوم پر آپ غور کریں۔ یا اسی طرح سے آپ سائنس کی کوئی بک جو ہے وہ آپ کے زیر مطالعہ ہو، آپ اس میں سے سائنس کی کوئی نئی انفارمیشن، کوئی معلومات آپ حاصل کریں۔ آپ میتھ کا کوئی نیا فارمولہ، آپ زندگی کے جو عام مسائل ہیں ان کو، پرابلمس کو حل کرنے کے لیے آپ کوئی میتھمیٹیکل جو انویسٹیگیشن ہے، کوئی فارمولہ ہے، کوئی کلیہ ہے، آپ وہ سیکھ لیں۔ یا کوئی عام معلوماتی، کوئی جنرل نالج کی بک آپ پڑھیں، کوئی حالات حاضرہ پر، کچھ ملکی حالات پر، کوئی مسلمہ کے معاملات پر آپ کوئی کتاب پڑھیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ ان تمام سہولیات سے محروم رہتے ہیں اور آپ کو یعنی ایسی کوئی کتاب میسر نہیں ہے، تو آپ اپنے بچوں کے جو نصاب کی بکس ہیں، جو سلیبس کی بکس ہیں، آپ ان کا ہی مطالعہ شروع کر دیں۔ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور بچوں کی اسٹڈی میں بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکیں گے۔ اور پھر جو آپ علم حاصل کریں گے، وہ جب آپ بچوں کے سامنے بیٹھیں، بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، تو آپ ان میں سے کوئی ٹاپک آپ ڈسکس کریں، تاکہ آپ کو بے مقصد قسم کی گفتگو یا ہر وقت اپنے کپڑے ہوں، اپنے جوتوں اور اس طرح کی چیزوں پر ہی آپ کو ڈسکشن نہ کرنی پڑے۔ اور پھر ایک آخری ذریعہ ہے جس کو میں یہ خاص طور پہ کہوں گا، گزارش کروں گا کہ اس کو آپ آخری نمبر پر رکھیں، کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کسی شخصیت سے مل سکیں، ان سے آپ کچھ مفید گفتگو کر سکیں، یا اسی طرح سے آپ کے پاس بکس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں، آپ کو سہولت میسر نہیں ہے، یا آپ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو پھر ایک آخری ذریعہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے، آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل کی مدد سے، آپ انٹرنیٹ کی مدد سے آپ کسی عالم دین کی گفتگو سن لیں، آپ کسی سائنسدان کی کسی جو سائنٹیفک انوینشن ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، کوئی دریافت ہے، اس کی ایجاد ہے، آپ اس کے بارے میں سن لیں۔ کائنات کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے اور سوشل میڈیا پر بہت کچھ موجود ہے، آپ وہ چیزیں سن سکتے ہیں۔ آپ صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کسی مستند ڈاکٹر یا حکیم صاحب کی آپ گفتگو سن سکتے ہیں، ان کا کوئی لیکچر آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی اپنا شیڈول بنا سکتے ہیں کہ یہ کام ہم روزانہ کریں گے، یا ہم ہفتہ وار کر سکتے ہیں، یا ہم ماہانہ بنیادوں پہ کر سکتے ہیں، جب بھی وقت ملے۔ اور پھر جو ان تینوں ذرائع سے یا تینوں میں سے کسی ایک ذریعے سے آپ کچھ بھی نیا سیکھیں، علم حاصل کریں، تو جب بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں آپ وہ باتیں ڈسکس کریں، اور کوشش کریں کہ آپ جو نیا سیکھ رہے ہیں، کوئی نئی بات آپ کے علم میں آتی ہے، تو وہ آپ بچوں سے بامقصد قسم کی گفتگو کریں، ان سے ڈسکشن کریں۔ تو جن گھروں میں والدین کو خاص طور پر یہ عادت نہیں ہوتی، یا ان کی روٹین میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنا، خواہ وہ دین کا علم ہو، خواہ وہ
سائنس کا علم ہو، خواہ وہ میتھ سے ریلیٹڈ ہو، خواہ وہ ان کے اپنے کاروبار کے بارے میں ہی کیوں نہ، ان کے اپنی جاب کے بارے میں کوئی نئی دریافت اور کوئی نیا علم جو ہے، اگر ان کو یہ حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے تو پھر ہمیشہ ظاہر ہے ایسے گھروں میں ہمیشہ رشتہ دار ڈسکس ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں ہمیشہ کپڑے جوتے ڈسکس ہوتے ہیں، اور ایسے بچے جو ہیں وہ پھر ہمیشہ زندگی میں انہی چیزوں کو ڈسکس کرنا سیکھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کسی یعنی تالاب میں جب تک آپ اس کو جھیل نہیں بناتے، دیکھیں جھیل اور چھپڑ میں یہی فرق ہے کہ جھیل میں ہمیشہ تازہ پانی جو ہے وہ آتا رہے گا، یا ندی میں آتا رہے گا، اور پھر وہ آگے سے فریش پانی نکلے گا اس میں سے، یعنی اخراج جو ہے یا لوگوں کو ملے گا پانی۔ تو اسی طرح سے جب آپ کسی جگہ پر پانی کے ذخیرے میں کوئی فریش پانی یا آپ تازہ پانی کے آنے کا آپ راستہ بند کر دیں گے، نہیں آنے دیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے اس میں سے وہ جو پانی کھڑا ہوگا وہ بدبودار، وہ نقصان دہ پانی، اور اسی طرح سے ایسی چیزوں سے بھرپور پانی جو نہیں چاہیے، جو نقصان دہ ہیں۔ تو اسی طرح سے انسانی ذہن کی بھی یہی مثال ہے، یہی معاملہ ہے، ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے قلوب و ذہان میں نئے علم کو، نئی معلومات کو اور مفید معلومات کو، اور خاص طور پر جو دینی علم ہے، جو دینی ریسرچ ہے، جو تحقیقات ہیں، ان کو ضرور ہمیشہ جگہ دیں، ان کو سیکھتے رہیں، اور پھر یہی باتیں بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے رہیں۔ بچے بہت ساری بے مقصد قسم کی گفتگو اور لا یعنی قسم کے ڈسکشن سے وہ محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔